اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دم دم بہر قدم ہما دم دم مدار ماں دم دم بہر قدم ہما دم دم مدار ماں طالبان و مرشد کامل مدار ماں تازہ رہے ہمیشہ یہ لشکر مدار کا تازہ رہے ہمیشہ یہ لشکر مدار کا جلوہ ہے خاک ساروں میں پروردگار کا قادر کی بندگی میں کمر بستہ رہے مدام قادر کی بندگی میں کمر بستہ رہے مدام ستار نام پاک ہے اس کردگار کا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا شیف الا ذوالفقار ہر بلائے رد و باشا کی دعا افتاد آباد ہر بلائے رد و باشا کی دعا افتاد آباد میرے مولا کو ہو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے یا علی یا ولی یا شاہب کرم صدقہ حسن حسین کا رکھ لیجیو سر مشکل کشا کا واسطہ کیجیو کرم وقت امداد ہے امداد کیجیو یا سیدہ کے لال ہماری لاز رکھ لیجیو اور مشکلیں حل ہو ہماری یا مدار العالمین مشکلیں حل ہو ہماری یا مدار العالمین سجرہ کل عاشقانے دیوان گانے خادمانے طالبانوں کے واسطے اور پنجتن کا عشق دے چاہت مجھے حساب کی پنجتن کا عشق دے چاہت مجھے حساب کی حضرت پیر محمد علی شاہ پیشوا کے واسطے حضرت پیر محمد علی شاہ کے سرفرازی ہو عطا پار بیڑا کر میرا حسنہ خدا کے واسطے لطف انبیاء کرب مرتضی با فضل پنجتن یا علی پانچ نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری یا علی نادی علی مظہر العزائب تجدہ اونن لکا فی النوائب کلو ہم و غم سینجلی بعظمتی کا یا اللہ ہو بنبوتی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ولایتی کا یا علیو یا علیو یا علیو ادرکنی شاہو بادشاہو دادا کا دم بول دم مدار دم مدار دم مدار پیر پیرا پیر میرا غوث اعظم مدد بے سر و ساما مدد غوث اعظم مدد بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد معین الدین حسن عالم پناہ باسوئے ماں غریبہ ایک نگاہ بغیر دعوے بلا افتادہ کستی ضعیفہ نے شکستہ رات و پستی بات کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی یا رسول اللہ انجر حالنا یا حبیب اللہ اسمع کالنا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ اور ایک اعلان بھی کر رہا ہوں کہ جہاں تک اس لاؤڈ سپیکر کی آواز آ رہی ہے اور اہل محلے والوں سے بھی کہ حضرت پیر محمد علی شاہ جی کے مکان میں شہادت نامہ پڑھا جا رہا ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں تو کوئی خبر نہیں تھی، ہمیں تو کوئی سوچنا نہیں۔ تو میں تمام اہل محلے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اور یہ وہ محفلیں ہیں کہ جن محفلوں کے اندر بگڑا ہوا نصیب بنایا جاتا ہے، یہ وہ مقدس محفلیں ہیں کہ جن میں بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یہ وہ مجلسیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جائے تو میرے بھائیوں پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے
انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لاؤ اور ثواب دارین حاصل کرو. یہ کوئی چھوٹی موٹی محفل نہیں ہے بلکہ امام علی مقام امام حسین اور شہید کربلا کی شان کی محفل ہے. اس محفل کی بہت بڑی شان ہے, اس محفل کی بہت بڑی برکت ہے, اس محفل کی بہت بڑی فضیلت ہے. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ. شاہ است حسین, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین. سردار نظر داد در دست یزید, حقا کی بلا لا الہ است حسین. برادران اسلام, یہ فارسی کی ربائی, آپ کو معلوم ہے کہ یہ فارسی کی ربائی کس کی ہے؟ یہ فارسی کی ربائی عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ربائی. اور آج بھی ان کے آستانے پر یہ شعر, یہ ربائی لکھی ہوئی ہے. کیا لکھی ہوئی ہے؟ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین. سردار نگر دست یزید, حقا کی بلا لا الہ است حسین. جس کا سیدھا سادہ ترجمہ کیا ہے کہ شاہ بھی حسین ہے, بادشاہ بھی حسین ہے, دین بھی حسین ہے, دین کی پناہ بھی حسین ہے. سردار نظر دست یزید, آپ نے اپنا سر دے دیا لیکن یزید لعین کے ہاتھ میں ہاتھ اپنا نہیں دیا. حقا کی بلا لا الہ است حسین. اور یہ لا الہ الا اللہ کی جو آج بنیاد ہے وہ حسین کے نام سے ہے. کتنی بڑی شان ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. میرے بھائیوں, آج پہلی مجلس اور محرم الحرام کی 1 تاریخ سے اب دوسری تاریخ بھی شروع ہو چکی ہے مغرب کے بعد, اور 10 محفلوں کے اندر امام علی مقام کا ذکر کیا جاتا ہے, شہیدان کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے. اور آؤ اور اپنے بگڑے ہوئے, اپنے ٹوٹے ہوئے نصیبوں کو جگا لو. بہت بڑی شان ہے. اصل کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ کربلا, آئی سال آپ کربلا کا ذکر کرتے ہو, آئی سال آپ کربلا کا ذکر کرتے ہو. ارے آئی سال نہیں, ہم تو روز کی روز, ہم تو زندگی بھر اور روزانہ امام علی مقام کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ مقدس محرم الحرام کا مہینہ, یہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے. اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے, اس مہینے کی بہت بڑی شان ہے. آئیے چند شعر سماعت فرمائیے کہ صبح عاشورہ, جو صبح عاشورہ سلامتی کربلا والے چلے. صبح عاشورہ سلامی کربلا والے چلے. صبح عاشورہ سلامی کربلا والے چلے. گھر لٹا کر سر کٹانے مصطفیٰ والے چلے. گھر لٹا کر سر کٹانے مصطفیٰ والے چلے. اور تیسنا لب ہے, تیسنا لب زخمی بدن صبر و رضا والے چلے. تیسنا لب زخمی بدن صبر و رضا والے چلے. اور ختم کر کے مشکل کشا والے چلے. ختم کر کے مشکل کشا والے چلے. اور اب اندھیرا ہی اندھیرا, اب اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف چھا جائے گا. اب اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف چھا جائے گا. شام کے میدان سے نور و ضیا والے چلے. شام کے میدان سے نور و ضیا والے چلے. اور آگے شعر سماعت فرمائیے. ہمارے لیے یہ شعر ہے کیونکہ ہم آقا کی امتی ہے کہ بخشش امت ہے باقی اور سب کچھ ہو گیا. بخشش امت ہے باقی اور سب کچھ ہو گیا. آخری وعدہ نبھانے, آخری وعدہ وفا کرنے وفا والے چلے. آخری وعدہ وفا کرنے وفا والے چلے. ماہ محرم الحرام سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے.
ماہ محرم الحرام کے مہینے سے سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ آج یکم محرم یعنی محرم کی 1 تاریخ اور ہجری سن 1445 شروع ہو چکا ہے، اور دوسری تاریخ بھی انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد میں شروع ہو گئی ہے، اور یہ مقدس مہینہ برکتوں کا، فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور مذہب اسلام سے پہلے بھی لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ برکت والا مہینہ تھا، یہ فضیلت والا مہینہ تھا، یہ عظمت والا مہینہ تھا، اور اس مہینے کے بارے میں یہ وہ 4 مہینوں میں سے مہینہ ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے یہ وہ مہینہ ہے کہ جن مہینوں کے اندر جنگ کرنے کی اجازت نہیں، جن مہینوں میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان 4 مہینوں میں سے وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اور آگے اسی ماہ کی 10 تاریخ سن 61 ہجری میں، اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ 61 ہجری میں اللہ کے محبوب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے نواسے سیدہ زہرا کے لال، فتح خیبر کے لخت جگر اور دوست رسول کے سوار اور نوجوان جنت کے سردار حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبر و ظلم کے خلاف وہ قربانی پیش کی جسے آج بھی بلایا نہیں جا سکتا۔ اس قربانی کو آج لگ بھگ 1350 سے 1400 سال ہو گئے، آج بھی اس قربانی کو بلایا نہیں جا سکتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق و صداقت کے لیے یعنی سچائی کے لیے اور حق کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اہل و عیال یعنی گھر والوں کو یکے بعد دیگرے قربان ہونا گوارا کیا، لیکن ایک فاسق اور فاجر کی بیٹ نہیں کی، یعنی یزید لعین کی بیٹ نہیں کی، یکے بعد دیگرے اپنے پریوار، اپنے خاندان کے سبھی افرادوں کو اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے قربان ہوتا ہوا تھا۔ کتنی بڑی شان ہے، لیکن لعین فاسق فاجر کی آپ نے بیٹ نہیں کی، اور امام عالی مقام نے کربلا کی تپتے ہوئے میدان میں اپنا پاک خون دے کر اسلام کو زندہ کر دیا، اپنا پاک خون دے کر اسلام کو زندہ کر دیا۔ اور شاعر مشرق و مغرب ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کیا کہتے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس واقعے نے ماہ محرم الحرام کی تمام فضیلتوں میں ایک اور اضافہ کر دیا۔ یہ مہینہ ابدی طور پر سدا کے لیے غم اور سوگ کا مہینہ قرار پایا گیا، اور آگے دنیا کے عظیم واقعات، دنیا کے بڑے بڑے واقعات یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لگا کر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کے واقعات بھی واقع شہادت امام عالی مقام سے ہم آہنگ ہو گئے۔ اور کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے یہ مقدس مہینہ جس میں امام عالی مقام نے اپنے تمام خاندان کے افرادوں کو یکے بعد دیگرے مذہب اسلام پر قربان کر دیا۔ کتنی بڑی شان ہے، آج ان کی مجلسیں سجائی جا رہی ہے، آج ان کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہے، آج ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ایسی مجلسوں میں جب بھی آپ بیٹھو باادب بیٹھو، ایسی مجلسوں میں جب بھی آپ بیٹھو باوضو بیٹھو، پاک صاف بیٹھو، اور اپنی جائز دعاؤں کو شہید کربلا کا واسطہ دے کر انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے۔ کتنی بڑی شان ہے، اور انشاءاللہ چند منٹ کی باتیں، یہ
یکم محرم، آج بہت بڑا دن ہے کہ آج دوئم خلیفہ جنہیں حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان کی شہادت کا دن بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی اس دن کی فضیلت ہے کہ آج اسلام کے دوئم خلیفہ حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج شہادت کا دن ہے، اور یہ بہت بڑا دن ہے، اور آپ کی کتنی بڑی شان ہے، آپ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، اس وقت سرزمین عرب کے اندر 17 لوگ عالم تھے، اور ان میں حضرت عمر کا بھی نام، ہے، اور حضرت عمر فاروق، آپ کو فاروق کا لقب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا، اور 8ویں پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجرے کے اندر آپ ملتے ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ہم حق پہ ہیں؟ کہا ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو کہا اگر ہم حق پر ہیں تو اب ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، اب ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ اور اعلان نبوت کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ننگی تلوار لے کر آگے آگے چلتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام آپ کے پیچھے چلتے ہیں، اور خانہ کعبہ میں پہنچ کر اعلان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی اولاد کو یتیم بنانا چاہتا ہے تو وہ عمر فاروق کا مقابلہ کر لے، اور ہمیں روک کر بتائے، ہم کھلے عام خانہ کعبہ میں نماز پڑھ لیں گے۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب بھی اچھے لوگوں کا ذکر کرو، جب بھی صالحین لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرنا، کیونکہ میرے عمر کی زبان پر ہمیشہ حق بولتا۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مکہ سے مدینہ لوگوں نے ہجرت کی تو جن لوگوں نے ہجرت کی سب لوگ چھپ کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور صرف ایک ذات ایسی تھی کہ انہوں نے کھلے عام خانہ کعبہ کے اندر جا کر اعلان کیا اور طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، اور حجر اسود کا بوسہ لیا اور اعلان کیا کہ میں مکہ سے مدینہ ہجرت کرتا ہوں، اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو عمر کو روک کر دیا۔ کتنی بڑی شان، کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ فضیلت، یہ عظمت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا تھا، میرا باپ خطاب مجھے کھیت میں لے جاتا تھا اور لے جا کر کہتا تھا، اے عمر 10 اونٹوں کو لائن میں لگاؤ۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھ سے 10 اونٹ لائن میں نہیں لگتے، تو میرا باپ خطاب پیڑ کی گیلی ڈالی توڑتا اور توڑ کر مجھے مارتا، اور مار کر کہتا ہے، عرب کا بیٹا ہو کر، خطاب کا بیٹا ہو کر 10 اونٹ لائن میں نہیں لگا سکتا۔ اے عمر، تو تیری زندگی میں کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا، ایسے ہی پھرے گا۔ اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں وہ زمانہ میں یاد کرتا ہوں، اور آج یہ زمانہ یاد کرتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ان کی صحبت کا اثر ہے کہ آج 24 لاکھ مربع میل پر عمر کی حکومت، 24 لاکھ مربع میل پر عمر کی حکومت ہے۔ دیکھو
کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ عزتیں ملی ہے، یہ عظمتیں ملی ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سر تھا۔ عمر ایک اونٹ چلانے والے کا بیٹا تھا، اور آج 24 لاکھ مربع میل کو اگر چھترپل میں کاؤنٹ کیا جائے تو آدھی دنیا سے زیادہ حضرت عمر فاروق کی حکومت۔ آپ نے ایشیا کو فتح کیا، آپ نے یورپ کو فتح کیا، آپ نے افریقہ کو فتح کیا، یہاں تک کہ آرمینیا تک آپ کا لشکر، آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ کتنی بڑی شان ہے، یہ عزتیں ملتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ملتی ہے۔ اور آگے جب حضرت عمر فاروق دوئم خلیفہ بنتے ہیں اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر جب عدل و انصاف کرتے ہیں تو ایک لونڈی آتی ہے، ایک عورت، ایک غلام خادمہ آ کر کہتی ہے، اے عمر، مجھے ٹھوکر لگی ہے اور میری بوتل میں جو تیل تھا اس زمین نے وہ پی لیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنا کوڑا نکالا، زمین پر مارا اور زمین پر مار کر کہا، اے زمین، کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ اس خادمہ کا، اس لونڈی کا تیل واپس دے۔ تو تاریخ گواہ ہے، مدینہ منورہ کی وادیوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ زمین نے پورا کا پورا تیل اڑیل دیا ہے اور باہر آ گیا، اور وہ خادمہ، وہ لونڈی اپنا تیل اپنی بوتل میں جمع کر کے چلی جاتی ہے۔ ایسے حکمران ہوتے ہیں، ایسے حاکم ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی میں زلزلہ آ گیا جسے ہم اپنی زبان میں بھوکمپ کہتے ہیں۔ آپ نے اپنا ہینڈل نکالا، زمین پر مارا، زمین پر مار کر کہا، اے زمین، کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ پھر آپ کی حکومت 10 سال 4 مہینے اور کچھ دن تک رہی، وہاں تک کبھی مدینے کے اندر زلزلہ نہیں آیا۔ ایک دفعہ لوگ بھاگ کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے عمر، ایک جوالا مکھی میں وسفوٹ ہو چکا ہے، پھوٹ چکا ہے اور لاوا مدینے کی طرف آ رہا ہے، مدینے کو نقصان نہیں ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ لاوا مدینے کی طرف آ رہا ہے، یہ میری قمیض جس پہ 70 سے زیادہ پیبند لگے ہیں، جس طرف سے لاوا آ رہا ہے میری قمیض ڈال دو۔ اور تاریخ گواہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض جس راستے پہ ڈالی گئی وہ لاوا پیچھے ہٹتے گیا، پیچھا ہٹتا گیا۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے دوئم خلیفہ فاروق اعظم کی۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائے کہ جب آپ نے مصر فتح کیا تو مصر کا گورنر آپ کو ایک خط لکھتا ہے، اور خط میں کیا لکھتا ہے کہ اے امیر المومنین، دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، دریائے نیل خشک ہو گیا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے ہمارا ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا تو ہم ایک دوشیزہ بچی کو لاتے، اسے بناؤ سنگار کرتے اور اسے ایک جلس کی شکل میں لے کر آتے اور اسے دریائے نیل میں ذبح کرتے، اور اس سے یہ دریائے نیل جاری و ساری ہو جاتا۔ کیا ایسے ہی کرنا ہے؟ جب قاصد کا خط امیر المومنین عمر فاروق کے پاس پہنچتا ہے، آپ خط کا جواب دیتے ہیں، آپ خط کا جواب دے کر کہتے ہیں، پہلے اس پر لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر نیچے لکھتے ہیں کہ اے دریائے نیل، اگر اللہ کے حکم سے تو اگر خشک ہے، بند ہے، تو جانے اور اللہ جانے، اگر تیری مرضی سے تو اگر رکا ہوا ہے تو خشک ہو رہا ہے تو جاری اور ساری ہو جا، ورنہ میرا نام عمر ہے۔ جب قاصد کا خط گورنر مصر کے پاس پہنچتا ہے، وہ خط کو پڑھتے ہیں اور کہا جیسے ہی خط ملے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اور دیکھو یہ ایسے ہوتے ہیں حکمران کہ دریائے نیل کو اگر خط لکھے تو دریائے نیل ان کی بات مانے، ایسے حکمراں ہوتے ہیں، ایسے آقا کے غلام ہوتے ہیں۔
تو جیسے ہی کر دریائے نیل میں ڈالا گیا، تاریخ گواہ ہے کہ دریائے نیل جوش مار کر بہنے لگا، اور آج 1400 سال ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے آج 1400 سال ہو گئے ہیں، دریائے نیل ویسے ہی جاری اور ساری بہ رہا ہے، اور اس سے زیادہ بہ رہا ہے۔ ہم نے جی کے اندر پڑھا ہے کہ دنیا کی سب سے لمبی ندی دریائے نیل ہے، جس کی لمبائی 6695 کلومیٹر ہے۔ آج بھی فاروق اعظم کا خط دریائے نیل کو یاد ہے، اور وہ دریائے نیل جاری اور ساری ہو کر بہ رہا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے۔ آؤ، جب آپ کی حکومت پھیل چکی تھی تو باہر سے سفیر آئے، اور سفیر آ کر کہا کہ ہم امیر المومنین، ہم فاروق اعظم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ ہمیں فاروق اعظم امیر المومنین کے محل میں لے چلو۔ تو مدینہ منورہ میں کچھ لوگ تھے، صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے امیر المومنین محل میں نہیں رہتے ہیں۔ تو کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہا مسجد نبوی کے اندر ہے، یا تو کوئی کام میں مشغول ہوں گے اور یا کوئی نماز نفل پڑھ رہے ہوں گے۔ تو کہا ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ تو وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہیں، اور جو قمیض پہن رکھی ہے اس میں 70 سے زیادہ پیبند لگے۔ باہر کے سفیر نے جب آپ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں آپ سے سوال کیا، اے امیر المومنین، آپ کے غلام کہاں ہیں؟ آپ کے عدلی کہاں ہیں؟ اور آپ کے جو سرکشا اور خدمت کرنے والے کو کہاں ہے؟ تو امیر المومنین فاروق اعظم نے کہا کہ ہماری خدمت، ہم اپنی خدمت خود کرتے ہیں، ہم ہمارے کام خود کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہم صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ دیکھو اسلام کا کردار تھا، یہ اسلام کے حکمران تھے، یہ اسلام کے حکمران تھے۔ اور آپ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ میرا عمر جنت کا چراغ ہے، میرا عمر جنت کا چراغ ہے۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہوئی، مولا کائنات نے کہا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت عمر فاروق جنت کا ایک چراغ ہے۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں آپ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر کو اتنا بڑا علم دیا ہے، اتنا بڑا علم دیا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتی۔ دیکھو کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مقدس محفلیں ہیں، ان محفلوں کے اندر آیا کرو اور صالحین بندوں کا ذکر سنا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پاک ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی شان میں، شہید کربلا کی شان میں منقبت پڑھی جاتی ہے۔ تو ایسی محفلوں میں آیا کرو اور سب کے لیے دعا کیا کرو۔ انشاءاللہ ایسی محفلوں میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں اللہ کے مقدس بندوں کا ذکر کیا ہے، اے اللہ اسے قبول فرما لے اور حاضرین مجلس کی ساری دعاؤں کو پوری فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے انہیں صاحب روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ جو قرض دار ہے انہیں جلد سے جلد قرض سے سبکدوش عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں کا، جن بہنوں کا رشتہ نہیں ہو رہا ان کا جلد سے جلد نیک صالح رشتہ کروا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں صرف اور صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا، ہمیں دوسرے کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا۔ اللہم یا محسن ہو یا مسلح ہو یا واسی ہو یا رفیع ہو یا ذی القوۃ المتین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب راحت قلوب